جو اس شخصیت کا حیا نہ کرے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، اس طبقے سے کیا گلہ ہے؟ اگر وہ امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے ان سے کیا سروکار ہے؟ میرے مخاطب تو سنی ہے، جو امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں پھر تنقید، صحابی بھی مانتے ہیں تبرہ بھی کرتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں غلطیاں گنواتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں، اس طبقے سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے جو اس خاتون کا احترام نہ کرے جس خاتون کو رب کے سلام آیا کرتے تھے۔ وہ اگر امیر معاویہ پہ تبرہ کرے کون سا گلہ ہے؟ لہذا وہ طبقہ ہمارا مخاطب نہیں ہے، ہمارے مخاطب ہیں بھولے بھالے سنی جنہیں ورگلایا گیا اس واقعے کے رنگ میں۔ اصل میں وہ تبرہ کرنا چاہتے تھے معاویہ پر، لیکن معاویہ پہ براہ راست تبرہ کرے نا ذرا اوکھی گل لے، تو انہوں نے کہا معاویہ نے جس بیٹے کو ولی عہد بنایا تھا اسے اتنا گندا کر دو، اتنا بدتر کر کے دکھاؤ کہ لوگ خود بخود سوچیں کہ جو یزید اتنا برا تھا جس معاویہ نے اس کو مسند خلافت پہ بٹھایا وہ بھی کوئی اچھا۔ اصل میں امیر معاویہ تک پہنچنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ایک عالم ہو، متقی ہو، شیخ الحدیث ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، بے لوث ہو، لالچی نہ ہو، ساری صفتیں ہو اس میں، اس کا بیٹا زانی ہو، شرابی ہو، بے نماز ہو، رنڈیوں کے ناچ کرواتا ہو، اور وہ شیخ الحدیث، وہ عالم، وہ متقی جمعے کے دن اپنے شرابی بیٹے کو ممبر پہ بٹھا دے، بولو کیا کہو گے؟ اس عالم کے متعلق کیا کہو گے کہ اس نے کیا کی ہے؟ کنبہ پروری کی ہے، مفاد پرست ہے، ممبر پہ بٹھا دیا زانی کو، شرابی کو، بد کردار کو۔ تو جب تم گالیاں نکالتے ہو تو جس معاویہ نے اس کو خلافت پہ بٹھایا تھا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ بولو نا۔ ایک سنی عالم ہے، بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑا نام ہے، اپنے آپ کو وہ کہتا میں مناظر اسلام ہوں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یزید اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ یزید کی بہنیں کون تھیں؟ کس کی بیٹیاں تھیں وہ؟ یہ بات لکھتے ہوئے حیا نہیں آئی کہ یزید کی بہنیں بیٹیاں کس کی ہیں؟ اور پھر اسی کتاب میں ایک اور جگہ پہ جا کے لکھتا ہے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا بیٹا دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، یہ کام جو تو کرتا رہتا ہے بد کرداریوں والے یہ دن میں نہ کیا کر، رات کے وقت کر لیا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابی اپنے بیٹے کو تلقین کر رہا ہے، یہ صحابیت کا چہرہ ہے۔ تو میرے مخاطب تو سنی ہیں، اہل سنت ہیں، جو معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں حضرت حسن کی صلح کرنے کے بعد 54 صوبے
اسلامی مملکت کے جس کا واحد خلیفہ اور حکمران امیر معاویہ ہے، صوبے کتنے؟ مدینہ، مکہ، مصر، عراق، بصرہ، کوفہ، دمشق، شام، یہ سارے علاقے 54 صوبے. میں برقے لگانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن امیر معاویہ کی سیڈ لیتے ہوئے یہ بات کہوں گا، 54 صوبوں کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک بندہ سامنے لاؤ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو. لاؤ ایک بندہ پیش کرو جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے کیا کیا ہو؟ نہیں کیا. مکے والے، مدینے والے، مصر والے، شام والے، عراق والے 54 صوبوں پہ حکمران ہیں اور 19 سال حکومت کی. جی کتنے سال؟ 19 سال. عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. کوئی یہ ترقی کا زمانہ تھا؟ ٹیکنالوجی، سائنس، یہ کاریں، موٹریں اور یہ جہاز اور یہ ٹیلی فون اور یہ وائرلیس اور یہ موبائل اور یہ پریسیں. بیٹھا ہے دمشق میں اور دمشق میں بیٹھ کے آرڈر کرتا ہے، اے صرافو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے. اس لیے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے مخاطب آپ ہیں، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں جن کے ذہن امیر معاویہ کے متعلق صاف نہیں اور وہ آج تک تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حکومت دے دی، ملوکیت میں بدل دی. وہ میں ابھی بیان کروں گا کہ کیوں دی، یہ میں بھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ولی عہد بنایا کیوں، اپنے بیٹے کو کیوں ولی عہد بنایا. لیکن خدا کے لیے جتنے بندے آئے ہو، صحابہ ایسی عظیم شخصیات ہیں جنہیں تاریخ کی کتاب میں نہیں دیکھنا، قرآن کے ورقوں میں دیکھنا ہے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری کون ہے، نہیں. ابن اسیر کون ہے، ابن خلدون کون ہے، ابن خلکان کون ہے، ابن عساکر کون ہے. میں نے تاریخ کی کتابوں کو نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا. میرے پاس معیار اللہ کا قرآن ہے. میں نے تاریخ کو اس کے ساتھ لگانا ہے. لگ گئی ٹھیک، نہیں لگی تاریخ کو میں نے دیوار پہ مار دینا ہے، قرآن کو گلے سے لگا لینا ہے. میں نے نہیں دیکھنا تبری کیا کہتا ہے. صحابہ، میں اکثر ایک بات جلسوں میں کہا کرتا ہوں، ہمارے پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، میں ابھی پرائمری میں پڑھا کرتا تھا، میں نے 18 بلاک میں ان کی ایک تقریر سنی، 3 گھنٹے عظمت صحابہ پہ. تو بعض اوقات جو بچپن ہوتا ہے نا، بچپن تو باتیں دل میں پیوست ہو جاتی. یہاں بھی جو بچے بیٹھے ہیں وہ اپنے دلوں میں پیوست کر لیں اس بات کو. میرے دل میں پیوست ہو گئے. بچہ تھا میں، شاہ جی نے فرمایا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے.
گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے منہ پہ، اور شہد کی مکھی پھولوں پہ، پھلوں پہ، سبزے پہ۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ شاہ انج بن دین شاہ کیا سنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، کس میں دیکھنا ہے؟ قرآن کے ورقوں میں۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ صحابہ پہ جو بندہ تنقید کر رہا ہے، پہلے اس سے پوچھو میاں تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ کون ہے تو؟ اپنی پوزیشن واضح کر، تو اپنی پوزیشن واضح کر، تو کون ہے؟ اور جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے متعلق تو رب نے کہا اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے، ان کے لیے تو جنت ہے۔ جو تنقید کر رہا ہے یہ بتائے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ پھر چل نکلا، کہاں تک پہنچے؟ کابل جی، پھر فتوحات شروع ہو گئیں۔ کیوں؟ متفق ہو گئے، متحد ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا، جھگڑے مٹ گئے، قوت مجتمع ہو گئی، اختلاف ختم ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، واعظین بیان کرتے ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بات میں بتاؤں گا یہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی ہے، لشکر جا رہا ہے، ایک جگہ پہ چھونی بنانے کا فیصلہ کیا، تو قریب پنڈ کے جو لوگ تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہیں کہا کہاں چھونی بنانے لگے ہو؟ یہ جنگل دیکھ رہے ہو، یہاں بڑے بڑے درندے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے۔ یہ کتنے شروع ہو گیا؟ تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے۔ لشکر کا کمانڈر جنگل کے کنارے آیا اور آ کے کہتا ہے او شیروں، او ہاتھیوں، او چیتوں، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو۔ کچھ دیر کے بعد دنیا نے دیکھا، شیر نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، ہاتھی نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، اور جنگل خالی کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تائید حاصل ہے۔ یہ اس لشکر کو رب کی تائید حاصل ہے، تبھی تو جنگل کے درندوں نے اس کمانڈر کی اطاعت کی تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب یہ
لشکر گیا تھا تو خلافت تھی امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ، فتوحات کا سلسلہ جاری، مسلمان متحد اور متفق. لیکن یہودی بھی بجھے نہیں، دبے. دال نہیں گلدی، دال نہیں گلدی. اندر اندر وہ بھی سازشوں میں مصروف ہیں کہ کوئی موقع ملے اور یہ چنگاری پھر بھڑکائی جائے اور مسلمانوں کے مابین پھر اختلافات کو ہوا دے دی جائے. حضرت امیر معاویہ کا جب آخری 5 سال آئے اور یہ ذہن میں بات آئی کہ میں اپنے بعد کوئی کمیٹی بنا دوں، خلافت کا مسئلہ حل کر دوں تاکہ ان شرارتیوں کو کوئی موقع نہ ملے، میری زندگی میں حل ہو جائے. تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ. کہو زور سے کہو. معمولی آدمی ہیں. ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اور اللہ نے کہا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہو گیا. فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں نے وہ بھی پرکھ لیا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں. ان کی دیانت، امانت، صداقت پہ شک ہو سکتا ہے؟ بولو بولو جو صحابیت کے درجے کو سمجھتے ہو بولو. کوئی مفاد مالی. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا، امیر المومنین قوم بنو امیہ پہ متفق ہو گئی ہے، آپ کی ذات پہ قوم متفق ہے، آپ کے انتقال کے بعد یہودی پھر کھڑے ہو جائیں گے، خلافت کے مسئلے پہ پھر مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا بیج بو دیں گے. لہذا فیصلہ کر کے جائیے، اور اس کے لیے آپ کا بیٹا یزید اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. قوم بنو امیہ سے باہر کسی کو ماننے کے لیے تیار ہو. حضرت معاویہ نے کہا نہیں، میں تمام ممالک کے گورنروں سے مشورہ کروں. بڑھاپے کے اس عالم میں حضرت معاویہ نے مکے کا سفر کیا، مدینے پہنچے، امہات المومنین تک بات پہنچائی. صرف 5 صحابہ نے اختلاف کیا. میں بالکل ڈنڈی نہیں ماروں، مجھے پتا ہے یہاں تاریخ جاننے والے لوگ ہیں، میں ڈنڈی مار کے نکلوں تو وہ کہیں گے میں ڈنڈی مار گیا. 5 صحابہ نے اختلاف کیا. عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن عباس 2، عبداللہ ابن زبیر 3 اور عبد الرحمن ابن ابی بکر 4 اور حضرت حسین. انہوں نے کہا نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا، سمجھدار طبقہ میری بات سے بہت محظوظ ہوگا. انہوں نے انکار کیا اس لیے نہیں کہ انہیں یزید کے کردار پہ کوئی شک تھا، اس لیے انکار نہیں کیا، بلکہ انکار اس لیے کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، ولی عہد والا طریقہ ٹھیک نہیں. باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس سے اختلاف کیا. یزید کی ذات سے ان کو اختلاف ہو نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا بد کردار ہے، گندا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اختلاف اس نقطے پہ کیا کہ یہ باپ کے بعد بیٹا، یہ طریقہ کار درست ہو. یہ 5 آدمی تھے.
آگے میں سارا بیان کرتا ہوں، آج میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ یزید ولی عہد بن گیا، 5 مومنوں کی ماؤں نے اس کی ولی عہدی کی بیعت کی، جن میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں جی۔ ان 5 نے اختلاف کیا، باقی کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا کہ ٹھیک ہے، فتنے کی سرکوبی کے بعد میں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اس کی سرکوبی کے لیے اگر یزید کو آپ ولی عہد بناتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اختلاف ہو نہیں۔ میں کون کون سی بات کہوں؟ آگے میں کوئی بات کہوں گا تو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں یزیدی ہے۔ کئی علماء نے رسالے میں مجھے لکھا، اور مجھے لکھا بھئی نالے مماتیے، اتو یزیدیے، کریلا تے نیم چڑھیا۔ یزیدی ہے جی، بڑی آسانی سے کہتے یزیدی ہے جی۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی۔ میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی تہہ میں پہنچنا ہے۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی، یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، بیعت کی ہوگی، وہ ہوں گے یزیدی۔ نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی۔ بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، بیعت کی حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی نے، بیعت کی ابو سعید خدری نے، بیعت کی نعمان ابن بشیر نے، بیعت کی 275 صحابہ نے۔ میں نے تو نہیں کی، تو ان کو کہو نا، تو ہمیں تو فوراً کہہ دیں گے یہ یزیدی ہیں۔ ہم بھی جو دفاع کرتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے صاف دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں پڑنا چاہیے، اور ان سے بھی ہمیں پیار ہے تو صرف اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ ہم مراتب، فرق مراتب کرتے ہیں۔ خدا دی قسم ہے، میں حضرت امیر معاویہ کا بڑا وکیل ہوں، میں خود، مجھے ان سے بڑا والہانہ پیار ہے، اور میں ان کا وکیل ہوں۔ میں نے تحریراً تقریراً ہر جگہ ان کا دفاع کیا ہے، اس پر میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے رسالے لکھے ہیں، میں نے رسالوں میں نمبر شائع کیے ہیں۔ ان کے دامن پہ اڑنے والے ہر چھینٹے کو میں نے دھویا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں سینکڑوں معاویہ اکٹھے ہو جائیں، حضرت علی کا مقابلہ نہیں ہو۔ ہم فرق مراتب رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ کو بڑھا چڑھا کے اوپر لے جائیں، حضرت علی پہ تنقید کرنے لگ جائیں۔ حضرت علی بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، ان کی پرواز بہت اعلیٰ ہے۔ اور یزید کہاں حسین اور کہاں یزید؟ خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری دھرتی، یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے تو حضرت حسین کے پاؤں کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہم فرق مراتب رکھتے
رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم گڈمٹ کر دیں. خدا کی قسم حسین بہت اعلیٰ ہیں, حضرت حسین بہت اونچی ہیں. یزید ان کے مرتبے کو پہنچا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں, وہ سننے بھی بڑے مشکل ہیں. بیان کرنے تو اپنی جگہ پہ رہ گیا, سننے بھی بڑے مشکل. عقیدت ہوتی ہے نا لوگوں کو. یہ چنگاری دبی تھی, بجھی, یہ طاق میں تھے. موقع ملے پھر کسی شخصیت کو استعمال کریں اور مسلمانوں کے مابین پھون ڈلوائیں. حضرت امیر معاویہ بڑے تدبر والے ہیں, صاحب سیاست و سیادت ہیں. وہ بھی سمجھ گئے, انہوں نے اے مسئلہ زندگی چی حل کر چھڑے. انہوں نے کیا نہ کوئی خلافت دا مسئلہ ہوئے گا تے نہ رولا. سارے مملکت اسلامیہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کر لی. 51, 52, 53 ہجری. کون کون سی ہجری میں نے بتائی؟ کربلا سے 10 سال پہلے, کربلا سے 10 سال پہلے 51, 52, 53. تینوں سال یزید امیر الحج تھا. اٹھاؤ البدایہ والنہایہ, اٹھاؤ. تمہیں دوسری روایتیں ملتی ہیں, یہ نہیں لگتی. 3 سال امیر حج تھا. کیا مطلب؟ عرفات میں حج کا خطبہ کون دیتا تھا؟ جی, آپ کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی ہوگی. یہ کیا کہہ رہا ہے بندیال؟ اگلی بات سنو. ان تینوں سالوں میں حضرت حسین نے حج کی ہیں. 51, 52, 53 حضرت حسین نے حج کی ہیں. اور جانتے ہو ابو ایوب انصاری کو؟ معمولی آدمی ہے, معمولی آدمی ہے. مدینے میں میرے نبی کی اونٹنی کسوا جس پر میرے نبی سوار ہیں, اور لگام چھوڑ دیا آپ نے, باغ اونٹنی کی چھوڑ دی ہے, نہیں پکڑی کہ کدھر موڑنا ہے کدھر لے جانا ہے. نہیں, ہر صحابی کہتا ہے, ہر ساتھی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گھر ہے, آؤ نا, آؤ نا, تشریف لے آؤ نا. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو, یہ خود نہیں چلتی, یہ مامور ہے, یہ رب کے حکم کی پابند ہے. جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی محمد اس کا مہمان بنے گا. کس کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی؟ ابو ایوب انصاری, تیری قسمت تو قربان جاواں. اللہ اکبر, کس کا میزبان بنا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے نبی پاک اے بھی نہیں آکھیا بے میرا کرایہ تو دینا. پتہ نہیں سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی. کہ نبی پاک مجھے ملے, میں لپٹ گیا, میں نے منتیں کی. نبی پاک فرمایا میں نے نہیں ٹھہرنا پاکستان میں. میرا نبی جب ایک بات کہہ دیتا ہے نا, پھر دوسرے لمحے اس کے خلاف کر دیتا ہے. میں نہیں ٹھہرنا, میری قدر نہیں کی تھی پاکستانیاں, میں لپٹ گیا پاؤں سے, رونے لگ گیا. آپ نے فرمایا ایک شرط پہ رہ جاتا ہوں, میرے میزبان بھی تم ہوو گے, مدینے سے پاکستان کا ٹکٹ تم دو گے, اور اندرون ملک میں جو میں نے سفر کرنا ہے اس کا کرایہ بھی تم نے دینا ہے. یہ رو 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 کے فنکار نے بیان کیا, اور جب چندے کی اپیل کی نا, ہاں لوگو تم نبی کے میزبان ہو. اب نبی سے جو محبت ہے, خدا دی قسم ہے, جو لوگوں کو نبی پاک سے پیار ہے, محبت ہے, عشق ہے, وہ تو گھر بھیج دے. تم میزبان ہو, بولو. پہلا بندہ 1 کروڑ کے اعلان والا بولا تھا جی,
پھر نوٹ اکٹھے کیتے جڑے ہن ووٹ اکٹھے کردے پھردے نے، نوٹ بھی دیو تے نالے ووٹ بھی دیو نالے سپورٹ بھی دیو. سپورٹ دین تے صحیح تین تیار ہو تو. ابو ایوب انصاری تیری قسمت پہ قربان جاؤں، قربان ہی جاؤں، قربان جاؤں. کس کا میزبان بنا ہے؟ لوگ نبی پاک کے لیے کھانا لاتے ہیں، کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھیر لے کے آ رہا ہے، کوئی سالن لے کے آ رہا ہے، کوئی مدینے کی جو سوغات تھی وہ لے کے آ رہے ہیں. نبی پاک جو استعمال کرتے ہیں بچا ہوا سارا کھانا ابو ایوب کے پاس. زہ نسی، زہ نسی. یہی ابو ایوب انصاری ہے. اٹھا بخاری، قسطنطنیہ کے سفر میں یہ شامل ہے. ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں، حضرت حسین شامل ہیں، عبداللہ ابن زبیر شامل ہیں، عبداللہ ابن عمر شامل ہیں، عبداللہ ابن عباس شامل ہیں، عبداللہ ابن جعفر شامل ہیں. کیوں شامل ہوئے؟ بولو بولو، کیوں شامل؟ یہ سارے بھاگ بھاگ کے اس لشکر میں کیوں جا رہے ہیں؟ نہ بڑھاپا راہ کی رکاوٹ بنا. کیوں؟ میرے نبی نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم. میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، فتح نہیں. مت کہ کوئی بے ایمان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. فتح نہیں، یغزون حملہ آور ہوگا قسطنطنیہ پہ، مغفور لہم، وہ سارا لشکر بخشا بخشایا ہے. کس نے کہا؟ کس کتاب میں آیا؟ کتنی جگہ پہ؟ آپ کہیں گے یہ تو لشکر کے لیے، سارے لشکر کے لیے ہے، تو یزید کا کیا کردار ہے؟ اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے. بندیالوی 2 نمبر کتابوں کے حوالے پیش کرنے کا عادی نہیں ہے. تاریخ کی کتاب کا میں حوالہ پیش کروں کیوں؟ بخاری حدیث کا راوی ہے محمود ابن ربی، اور یہ بھی صحابی ہے. یہ محمود بھی کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ بھی صحابی ہے. قال محمود ابن ربی، محمود ابن ربی کہتا ہے کہ جب یہ لشکر گیا تھا قسطنطنیہ کی طرف، علیہ یزید ابن معاویہ، اس کا سپہ سالار معاویہ کا بیٹا یزید تھا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں؟ ہن کوئی بندہ کسی اور کمانڈر دی گل کرے نا، اس نو آکھیا کرو بخاری دے نال دا حوالہ لے کے آ. لے آ، بخاری کے ساتھ کا کوئی حوالہ لے کے آ. حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں شامل. یہ آج جو استنبول ہے یہی قسطنطنیہ ہے. استنبول سمندری سفر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کا آخری وقت آیا، یزید کو بلایا، آخری وصیت کی، میری میت کو پانی کے حوالے نہ کرنا، ساحل پہ پہنچو، جہاں تک میری میت کو اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جانا، تاکہ میں کل قیامت کے دن کہوں مولا تیرے رستے میں تو میری میت نے بھی سفر جاری رکھا. خدا دی قسمیں ہوندا ایرا غیرا ایسا ویسا جیسے تم کہتے رہتے ہو، ہوتا ایسا کہتا چھوڑو بڈھے نو ایدی میت چکی پھریے سٹو سمندر اچ. نا، با وفا باپ کا بیٹا ہے، شریف باپ کا بیٹا ہے. کہتا ہے حنوط کرو، جسم کو حنوط کرو، محفوظ کرو. کنارے جا لگا بیڑا، میت کو اٹھایا. قسطنطنیہ کے لوگ فصیل کے اندر آ گئے، قلعے کے اندر جمع ہو گئے.
لڑائی نہ ہو سکی، اور امیر یزید نے اس فصیل کے اس قلعے کی جو دیوار تھی اس کے دامن میں ابو ایوب انصاری کو دفن کیا رضی اللہ تعالی۔ اگلی بات اگر سن سکتے ہو تو سنو، منو نہ منو یہ تہاڈی مرضی ہے، نہ منو تے کافر بھی کوئی نہیں ہونا، ہاں یہ بھی کوئی گل نہیں بھی نہ منو تو تسی کافر ہو جانا، انا للہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور مانے، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخی بات ہے، کفر اسلام کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے انتقال سے پہلے ایک وصیت یہ کی تھی کہ میرے جسم کو اٹھا کے لے جانا، اور دوسری وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے، وصلی علیہ یزید ابن معاویہ۔ ابو ایوب انصاری کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا، پڑھو۔ میزبان رسول کے جنازے کے لیے رب کو وہی بندہ ملا تھا، زانی شرابی؟ تم تو جنازوں کے لیے بڑے بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ فلاں پڑھائے فلاں پڑھائے فلاں پڑھائے۔ اگلی بات سنو، جب انہوں نے دفن کیا نا تو فصیل کے اوپر سے جو عیسائیوں کا رہبر تھا، ان کا کمانڈر، اس نے اوپر سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہمارے پیارے پیغمبر کا ایک معزز صحابی ہے، اس کو دفن کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا جب تم چلے جاؤ گے نا تو ہم اس کی قبر اکھاڑ کے میت کو باہر نکال دیں گے، تم نے یہاں ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ ہوتا ایسا ویسا، کہتا جو مرضی یہ کرو، ساڈے بات کر دے رہنا، نہیں سنو ذرا للکار، کہتے ہیں او عیسائیوں کے کمانڈر کان کھول کے سن، یہ میرے نبی کا معزز صحابی ہے، اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو میں پورے حرم میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا اور کوئی کلیسا باقی نہیں چھوڑوں گا۔ جی یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تواڈے حکمران تے امریکہ دے اگے لمبے پہ جاندے نے۔ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں عرب مملکت میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارا کوئی گرجا میں محفوظ نہیں رہنے دوں گا، مجھے بتا حفاظت کرو گے؟ اس نے پھر کہا ہم حفاظت کریں گے، میں اس کا معاہدہ کرتا ہوں۔ آج بھی اس فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار موجود ہے۔ تو امیر معاویہ نے جو اس کو ولی عہد بنایا تو اس لیے بنایا کہ میرا بیٹا ہے؟ میں حضرت امیر معاویہ کی ایک دعا آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے؟ ولی عہد بنانے کے بعد جمعے کو خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا اے میرے مولا، اگر میں نے یزید کو اس کی صلاحیتوں کی بنا پہ ولی عہد بنایا ہے تو یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اور اگر میں نے اس کو اس لیے ولی عہد بنایا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے تو میرے اللہ خلافت کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو موت دے دے۔ کوئی باپ یہ کہہ سکتا ہے یہ جملہ جو حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کے متعلق جملہ کہا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہو گیا، 22 رجب تھی 60 ہجری، 28 رجب کو مدینے خبر پہنچی۔ مدینے کے گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو طلب کیا۔ حضرت حسین نے مہلت مانگی اور اس مہلت
سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے وہ 28 رجب کو مدینے سے نکلے اور 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے. سمجھ آ رہی میری بات؟ کہاں پہنچ گئے؟ بیعت نہیں کی. 4 شعبان پورا کر لیں. شعبان 1، رمضان 2، شوال 3، ذی-القعدہ 4، ذی الحج کے 10 دن، 10 ذی الحج کو یہاں سے چلے گئے. 4 مہینے 10 دن حضرت حسین کہاں رہے؟ مکے میں رہے. نہ گورنر نے مطالبہ کیا بیعت کا، نہ یزید کی طرف سے کوئی آرڈر آیا کہ حضرت حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں، ان کی بیعت لو بھائی. نہیں، بالکل کوئی حکومت نے پوچھا ہی نہیں. وہاں لوگوں سے ملتے رہے. آپ بتائیں حضرت حسین مکے میں جس گھر کے اندر رہے ہوں گے، سارا مکہ ہی امڑ کے آ گیا نواسہ رسول کو ملنے، ان کی علمی محفل میں بیٹھنے کے لیے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے. 4 مہینے سے زیادہ عرصہ آپ نے مکے میں گزارا. بندیالوی ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہے، اور کچی دیوار اور ریت کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے کبھی بات نہیں کی، کبھی بات نہیں کی. کل آپ حوالہ لے کے آئے، میرے منہ پہ دے مارے، نہیں لا سکے گا کوئی بندہ حوالہ. 4 مہینے 10 دن اس پورے عرصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک بندے کو بھی اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش نہیں کی. نہ کرو بھائی بیعت، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ اہل نہیں ہے، نہیں کی. لیکن خود بیعت نہیں کی. اب آئیے، وہ جو شرارتی عنصر تھا، وہ جو وقتی طور پہ دب گیا تھا، وہ چنگاری ایک دفعہ پھر پھوٹی کہ اب بہترین موقع ہے مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کا، اور اس کے لیے حضرت حسین سے بہتر شخصیت کوئی نہیں، تو حضرت حسین کو استعمال کرو اور پھر مسلمانوں کے درمیان کیا ڈال دو. انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھنے شروع کیے، آ جاؤ فصل پکی ہوئی ہے، ہم نے کوئی یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بے امام ہیں، آپ آئیں امام بنے. حضرت حسین نے کوئی توجہ نہیں دی. 18,000 خط حضرت حسین نے کوئی توجہ نہیں دی. 60 آدمیوں کا وفد، بڑے چالاک باتونی، جنہوں نے حضرت حسین سے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں نہ جائیں گے تو ہم کل قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑ لیں گے، کہ آپ نے ہمیں سنبھالا ہی نہیں.